الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ہم سب ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا. گزشتہ سال بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ روزے میں شامل تھے، تراویح میں شامل تھے، لیکن زندگی نے انہیں مہلت نہیں دی. یہ مہلت ہمیں ملی ہے. رمضان مبارک کا مہینہ، اس کے بابرکت شب و روز بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طریقے سے برس رہی ہیں. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں. جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں کچھ دینے کے لیے آتا ہے، ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے. 11 مہینے ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے. جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان کرتا ہے، جہنم سے ہم کو دور لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کا متقی اور پرہیزگار بننا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے روزے کو فرض بھی کیا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور آگے پھر اللہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. لکو، اللہ فرماتا ہے لپکو، جیسے کوئی آدمی لپک کرے کوئی چیز لے لیتا ہے. کہیں کوئی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے تو آدمی لپک لپک کر کے کود کر کے آدمی اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. دنیا کے معاملے میں ہمارا حال تو یہی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا حصہ ہم کو پہلے مل جائے. اس کے لیے وہ لائن توڑتا ہے، اصولوں کو توڑتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لپک کر کے ہم اس چیز کو حاصل کر لیں، سامنے والے سے پہلے یہ چیز ہم کو مل جائے. اللہ فرماتا ہے دنیا کے معاملے میں تو بہت لپکتے ہو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لپکو، دوڑو
اپنے رب کے مغفرت کی طرف، یعنی الی مغفرت من ربکم، مغفرت کی طرف لپکو، یعنی اسباب مغفرت کی طرف لپکو، یعنی جلدی کرو کہ جو مغفرت کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرو، اعمال صالحہ اختیار کرو جو مغفرت کے اسباب ہیں، اور جنت، ایسی جنت کی طرف دوڑو، ارض والسماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، یعنی زمین و آسمان جو ہم دیکھتے ہیں، یہ زمین و آسمان اس کی چوڑائی میں آ جائے، جب چوڑائی کا یہ عالم ہے تو لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ رمضان ہمیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے اور جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت کا اللہ نے پہلے مغفرت کا تذکرہ کیا، بعد میں جنت کا تذکرہ کیا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اس لیے کہ اللہ کی مغفرت کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا، اللہ کے فضل سے ہر شخص جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا، ہر شخص اللہ کے فضل سے، اللہ کی مغفرت سے آدمی جنت میں جائے گا۔ بس یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نیک عمل کرو، ہمارا کام ہے نیک عمل کرنا، لیکن ہمارا عمل جنت میں ہمیں لے جائے ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص، یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا بھی، میں بھی، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے، اس لیے اللہ نے پہلے مغفرت کا تذکرہ کیا، بعد میں اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا۔ تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے لگو، بڑھ کر کے حاصل کر لو، اور رمضان کا مہینہ ان کاموں کے لیے بہت آسان ہے۔ شیطان کو جکڑ دیا گیا، فرشتوں کو زمین میں پھیلا دیا گیا۔ جب کوئی اہم پروگرام ہوتا ہے تو جتنے سرکس بدماش ہوتے ہیں ان کو پہلے اندر کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ فتنہ نہ کرنے پائے، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو انتظام میں لگا دیا جاتا ہے، وہ پروگرام کا پورا انتظام دیکھتے ہیں، دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہونے پائے۔ اللہ نے انتظام کر دیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ جو شیاطین شرارت کر سکتے تھے ان کو جگہ دیا گیا، لیکن شیاطین دو طرح کے ہیں، شیاطین الجن والانس، جناتوں میں شیاطین ہوتے ہیں، انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں۔ جنات والے شیاطین تو جگہ دی جاتے ہیں، انسانی شیاطین آزاد ہے۔ جو انسانی شیاطین ہے کہ انسان کا نفس خود شیطان بن جائے، کہ رمضان کا مہینہ ہے اور آدمی کھلا دوسروں کے سامنے کھائے باقاعدہ دکھائے کہ ہم روزے سے نہیں ہیں، ایسی بے غیرتی کا مظاہرہ کرے کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے دن میں کھانا کھا رہا ایک مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والا۔ تو یہی ہے شیاطین الانس، انہیں پتہ ہی نہیں کب رمضان آیا، کب گیا، کب تراویح ہوئی، کب ختم، انہیں پتہ ہی نہیں ان کو۔ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ جنت میں جانا آسان ہو جائے، اور جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ ہمیں متقی بنائے۔ اب آگے اللہ متقیوں کی صفات بیان کر رہا۔ متقی کی صفات کیا ہے؟ وہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے اس ماہ مبارک کے ذریعے سے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں مشق کرنا ہے پوری زندگی کے لیے کہ متقیوں کی جو صفات ہیں وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ پہلے اللہ نے ان باتوں کو بیان فرمایا جن کا تعلق بندوں سے ہے،
اس کے بعد ان باتوں کا بیان فرمائے جن کا تعلق اللہ سے ہے، یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ، ایک ہے اللہ کا حق، ایک ہے بندوں کا حق۔ پہلے اللہ نے بندوں کا حق بیان فرمایا، بعد میں اللہ نے اپنا حق بیان فرمایا، کیونکہ حقوق العباد بندوں کا حق اگر کوئی مارتا ہے، بندوں کے حق کی حق تلفی کرتا ہے، تو پھر بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ سامنے والے کو معاف کرے یا نہ معاف کرے۔ حقوق العباد، حقوق اللہ جو ہے اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو آسانی سے معاف کر دے گا۔ بندہ ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مسکرا کر کے اس کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو اللہ نے پہلے بندوں کے حقوق کو اللہ نے بیان فرمایا، اس کے بعد اللہ نے اپنے حق کو بیان فرمایا۔ اعدت للمتقین، متقین کو لیے تیار کی گئی ہے، اور متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اب متقیوں کی اللہ صفت بیان کر رہا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں، آسانی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ حالات کشادہ ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور حالات پریشان کن ہیں پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ دو ہی موقع ہوتے ہیں، جب اللہ مال بہت زیادہ دے دیتا ہے تب آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، یا پھر حالات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں کہ آدمی خود سے پریشان ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن متقی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ مال کی فراوانی ہو تب بھی اللہ کو نہیں بھولتے، حالات سخت ہو تب بھی اللہ کو نہیں بھولتے، ہر حال میں اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صرف مالداروں کا کام نہیں ہے، غریبوں کا بھی کام ہے۔ اگر وہ ہزاروں روپے خرچ کر سکتا ہے تو ہم کچھ پیسے تو خرچ کر سکتے ہیں، ہم ہزاروں نہ صحیح، لاکھوں نہ صحیح، کچھ پیسے تو آدمی خرچ کر سکتا ہے، کچھ روپے تو آدمی خرچ کر سکتا ہے اللہ کے راستے میں فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ضرورت پڑتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے صرف ایک انگور کا دانہ وہ صدقہ کیا کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں چھوٹی چھوٹی چیز جو ان کے پاس، یعنی پیاز اگر ان کے پاس تھی تو پیاز بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے، جن کے پاس جو کچھ تھا، سونا چاندی روپے پیسے، جس کے پاس جو تھا اس نے خرچ کیا۔ ایک صحابی کھجور کا چھلکا لے کر گئے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہی ہمارے پاس ہے، ہم اس چیز کو صدقہ دینے کے لیے آئے۔ ایک صحابی آ کر فرمایا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کچھ بھی صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن ہم اپنی قوم میں عزت دار آدمی ہیں، ہم اپنی قوم میں عزت دار آدمی ہیں، ہم اپنی عزت کا صدقہ کرتے ہیں، آج کے بعد اگر کوئی ہماری بے عزتی کرے گا تو ہمیں برا نہیں لگے گا۔ متقی لوگ خرچ کرتے ہیں، حالات اچھے ہو تب بھی، تنگ ہو تب بھی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشی میں بھی کرتے ہیں، حالات کشادہ ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور تنگی حالات ہو، تکلیف میں ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو صدقے کا معمول ہر ایک کو بڑھانا چاہیے۔ اگر کوئی ہزاروں دیتا ہے تو ہم 5 روپے دے سکتے ہیں، ہم 1 روپے دے سکتے ہیں، ہم ہر ایک کو صدقہ کرنا چاہیے، اور اس ماہ مبارک میں تو روزانہ صدقہ کرنا چاہیے، روزانہ صدقہ کرنا چاہیے، جس کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق وہ صدقہ کرے۔ متقیوں کی صفات اللہ بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو چھپانے والے ہیں، والکاظمین الغیظ،
غصے کو چھپا لیتے ہیں، غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انہیں غصہ نہیں آتا متقیوں کو، ایسا نہیں کہ آدمی متقی ہوگا تو غصہ نہیں آئے گا اس کو، آئے گا غصہ، انسان کی فطرت ہے، غصہ آئے گا اس کو، لیکن غصے کو کنٹرول کرے گا، غصے کو قابو میں کرے گا۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرے گا، لوگوں کو درگزر کرے گا، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کو درگزر کرے گا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیک کام کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اچھے کام کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی غصہ کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور ساتھ میں احسان بھی کرتے ہیں۔ تین صفت ایک ساتھ بیان کی گئی، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور پھر احسان کرنے والے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی باندی تھی، وہ ان کو لوٹے سے وضو کرا رہی تھی، وہ پانی ڈال رہی تھی، وضو کر رہے تھے، اچانک لوٹا اس باندی کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور پورا پانی جو ہے ان کے کپڑے میں آگے گرتا اور بھیگ جاتے ہیں پورا۔ تو ایسے موقع پر انسان کو غصہ آتا ہے، جب کپڑا ان کا خراب ہو گیا تو ایسے موقع پر انسان کو غصہ آتا ہے۔ باندی پڑھی لکھی تھی تو بیچاری خادمہ باندی تھی، لیکن وہ پڑھی لکھی تھی، اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو دبا لیتے ہیں۔ امام زین العابدین فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا، جیسی ہی اس نے یہ آیت پڑھی غصہ ختم۔ باندی عقل مند تھی، آگے فکر ہے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، غصہ بھی پی جاتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا، اور عقل مند تھی، آگے کہہ رہی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، احسان کر دیا انہوں نے، جاؤ میں تجھے آزاد کر دیا۔ تو یہ تین صفات جو بیان کی گئی ہیں، ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کے واقعات کو پڑھیں گے، ان کے ساتھ بہت ایسا ہوتا ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے بازار میں گالیاں دی، بازار میں برا بھلا کہا۔ امام صاحب گھر آئے، تاجر تھے، پیسے والے تھے، غریب امام صاحب نہیں تھے، تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، مالدار تھے۔ اشرفیاں لی، اور جس نے برا بھلا کہا اس کے دروازے میں پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شخص باہر نکلا، کہنے لگے بھائی تم نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے، تم نے ہم کو گالی بکی ہے، بہت الٹا سیدھا کہا ہے، اپنی نیکیاں تم نے آج ہم کو دے دی ہیں، اس کے بدلے میں ہم اشرفیاں لے کے آئے تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ نیکیاں دینے کا شکریہ، اس کا بدلہ دینے کے لیے۔ سامنے والے پر کیا حالت ہوگی، سامنے والے شرمندہ ہوا، توبہ کیا، ان کے درس میں بیٹھنے لگا، یہاں تک کہ ان کے شاگردوں میں سے بنا ہوا۔ تو یہ نفس کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن متقیوں کی صفت یہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا اوصنی، اللہ کے رسول نصیحت کریے، وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ ہوا کرو۔ انہوں نے پھر دوبارہ کہا اللہ کے رسول نصیحت کریے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ یعنی وہ تیز مزاج کے رہے ہوں گے، ان کو غصہ جلدی جلدی آتا رہا ہوگا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مرتبہ میں ان کو یہی نصیحت کی، غصہ نہ کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ،
انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. مد مقابل کو پچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں ہے. پہلوان وہ نہیں جو سامنے والے کو پچھاڑ دے. اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یہ اصل پہلوان ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصے کو پی جائے اس حال میں کہ اس کو نافذ کر سکتا ہے, بدلہ لے سکتا ہے سامنے والے سے, طاقت بھی اس کے پاس ہے, قدرت بھی اس کے پاس, طاقت بھی ہے, بدلہ لے سکتا ہے سامنے والے سے, اس کے باوجود وہ غصے کو پی جاتا ہے, اللہ کل قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اس کو بلا کر اس کو اختیار دے گا جنت کی جس حور کو چاہو چھانٹ کر اپنے لیے منتخب کر دو, جس حور کو چاہو اپنے لیے رکھ لو, جو غصے کو کنٹرول کر لے اور اس کو نافذ نہ کرے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا یا رب من اعز عبادک عندک, اے اللہ آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے عزت والا کون ہے؟ فرمایا من اذا قدر غفر, وہ شخص جو قادر ہونے کے بعد معاف کر دے, یعنی بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہے, قادر ہے بدلہ لینے پر, اس کے بعد معاف کر دے. ایک شخص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اللہ کے رسول روزانہ اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ کوئی جواب آپ نے نہیں دیا. پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول روزانہ اپنے خادم کو کتنی مرتبہ ہم معاف کریں؟ آپ نے فرمایا کل یوم 70 مرہ, روزانہ 70 مرتبہ معاف کیا کرو. ہم تو اپنے جو ہمارے دکان میں کام کرنے والے ہیں, جو ہمارے ملازمین ہیں, ان کو تو ہم رات دن گالیاں مت دیتے ہیں, گالیاں مت دیں ان کو تھوڑی تھوڑی غلطی پر. فرمایا کل یوم 70 مرہ, روزانہ 70 مرتبہ. 70 کا آتا زیادہ کے لیے آتا ہے عربی زبان میں, مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ معاف کرو. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ, الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالی. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جس طرح ایک انسان کا خاندان ہوتا ہے, اس کے بال بچے ہوتے ہیں, اس کا کنبہ قبیلہ ہوتا ہے, اسی طرح تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. سب کی روزی پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے, سب اللہ کا کنبہ ہے. فاحب الخلق الى اللہ, تمام مخلوق میں بہتر اور محبوب اللہ کے نزدیک وہ ہے من احسن الى عیالی, جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے, جو اللہ کے کنبے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے, سلوک کرے, جو احسان کا برتاؤ کرے, وہ سب سے محبوب بندہ ہے اللہ. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو دیکھا دیکھی ایسا مت کہو کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے گا تو ہم بھی احسان کریں گے, کوئی ظلم کرے گا تو ہم بھی ظلم کریں گے. لوگوں کے دیکھا دیکھی ایسی بات نہ کہو کہ احسان کے بدلے احسان, ظلم کے بدلے ظلم. آپ نے فرمایا اپنے دل کو اس بات پر راضی کر لو کہ کوئی تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے تو بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہے, کوئی ظلم کرتا ہے تو بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا من قضى لأحد من امتی حاجتا يريد ان يسره بها فقد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله ادخله الله الجنة. کہ جو شخص میرے کسی امتی کی ضرورت کو پوری کر دے, اس کو خوش کرنے کے لیے, کوئی ضرورت کسی کی اٹکی ہوئی ہے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم وہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں, اچانک وہ ضرورت پوری کرتے ہیں تو سامنے والا خوش ہو جائے. اس کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی امتی کی کوئی ضرورت ہے اور کوئی آدمی اس ضرورت کو اس لیے پوری کر دیتا ہے کہ ہمارا سامنے والا خوش ہو جائے, اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اس کو خوش کرنے کے لیے اگر اس کی ضرورت پوری کرتا ہے فقط سرنی, اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو خوش کرتا ہے تو گویا اس نے مجھے خوش کیا.
جس نے میرے امتی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. وَمَنْ سَرَّنِي فَقَدْ سَرَّ اللَّهُ، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. وَمَنْ سَرَّ اللَّهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ احسان. تو اللہ یہ متقین صفات بیان کر رہا، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، لوگوں کو ساتھ احسان کرنے والے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے حضرت مصطح، غریب تھے. حضرت صدیق اکبر ان کی مدد کیا کرتے تھے، مالی مدد کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان کو خرچ دیا کرتے تھے. ایک موقع ایسا آیا، ایک بہت طویل واقعہ ہے، اس واقعے میں نہ جا کے یہ بتانا چاہیں گے صرف کہ کسی بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے. حضرت مصطح سے ناراض ہو کر کہنے لگے آج کے بعد لین دین بند. تکلیف پہنچائی اس نے مجھے، ایسی بات کہی کہ اس سے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، لین دین بند کر دیں گے. صدیق اکبر نے ارادہ کیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ فوراً صدیق اکبر نے کہا نہیں اللہ ہم چاہتے کہ آپ ہمیں معاف کریں. ہم نے مصطح کو معاف کر دیا، ہم اس سے زیادہ اس کے ساتھ لین دین کریں گے، اس سے زیادہ ہم اس کا خیال رکھیں گے. ہم نے مصطح کو معاف کر دیا، اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں. یہ آیت اللہ نے نازل فرما دی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے معاف کرے، تو اپنے بھائی کو معاف کر دیا کرے. آگے اللہ بیان کر رہا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اب اللہ اپنا حق بیان کر رہا ہے، بندوں کا حق بیان کر چکا، اب اللہ اپنا حق بیان کر رہا ہے. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی گناہ کھلا ہوا کوئی گناہ ان سے ہو جاتا ہے، متقیوں سے، نیک بندوں سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں گناہ کر کے، یعنی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں. فاستغفروا لذنوبهم، تو اپنے گناہ کی معافی چاہتے ہیں. ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ یہ جانتے ہیں اس بات کو، اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. فوراً گناہ ہونے کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں. ذکر کی برکت ایسی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے. اگر گناہ ہو جائے تو آدمی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار طلب کرے اللہ سے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جان بوجھ کر گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں. یہ نہیں کہ گناہ ہو رہا گناہ پہ گناہ کرتے چلے. اصرار کرنا مطلب اسی کو بار بار دہرانا، ضد کرنا کہ ہم تو کریں گے گناہ. جان بوجھ کر جو گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر لیتے ہیں، ضد نہیں کرتے گناہ کرنے پر. یعنی گناہ کے عادی نہیں ہے، کیونکہ ایک معمولی گناہ کا عادی مجرم کبھی پرہیزگار متقی اللہ کا نیک بندہ بن ہی نہیں سکتا. گناہ ہو جانے ایک الگ چیز ہے، عادی ہو جائے گناہ کرنے کا، گناہ کو روزانہ کرے، بار بار کرے. عادی مجرم جتنا بھی نمازی ہو جائے، متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. وہ کیوں؟ کیونکہ گناہ کا عادی ہے. گناہ کا عادی نہیں ہونا چاہیے. گناہ ہو جائے توبہ کرے، گناہ کی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ بار بار اسی چیز کو دہرائے. توبہ کی شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکا ہے اس پر نادم اور شرمندہ ہو اور آئندہ عزم کرے کہ ہم یہ گناہ نہیں کرنا. ہم تو بس توبہ 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 کرتے تھے، گال گرا کر توبہ توبہ، اور نہ گناہ پر کوئی افسوس، نہ آئندہ اس کو چھوڑنے کا عزم. بولے تو اللہ معاف کرے، توبہ اللہ توبہ بس ہو گیا. یہ فارمیلٹی خالی ادا کریں توبہ کے بعد. توبہ کی شرط یہ ہے کہ گناہ پر نادم ہو اور جس گناہ میں مبتلا ہو اس سے پہلے الگ ہو، اس گناہ کو چھوڑ دے اس وقت، اور پھر آئندہ عزم کرے کہ ہم اپنی زندگی میں اس گناہ کو نہیں کریں گے. پھر ہو جائے کبھی تو بات کی بات ہے،
لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اب اللہ نے جس جنت کا تذکرہ کیا تھا شروع آیت میں، اللہ آگے فرماتا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اب اللہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے یہاں پر۔ پہلے اللہ نے مغفرت کا تذکرہ کیا، جنت کا تذکرہ کیا، پھر وہ تیار کی گئی متقیوں کے لیے، پھر متقیوں کے اللہ نے صفات بیان فرمائی، پھر اللہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا کہ جو اس صفات کو اپنائے گا تو اس کے لیے مغفرت ہے اللہ کیا۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کے پاس مغفرت ہے، وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین بدلہ اللہ نے دیا، عمل کرنے والوں کا بدلہ کتنا بہترین بدلہ اللہ کیا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ان صفات کو ہمیں اپنانا ہے، ہمیں متقی اور پرہیزگار بننا ہے۔ متقیوں کو جو صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات کو ہمیں اپنانا ہے۔ یہ مہینہ اسی لیے آیا ہے تیاری کرنے کے لیے کہ ایک مہینہ ہمیں مشق کرنا ہے، تاکہ سال بھر کی جو زندگی ہے وہ جو مشق کرے اسی کے مطابق ہماری باقی زندگی بھی گزرے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمیں متقی بننا اللہ آسان ہمارے لیے کر دے، اللہ اس صفات سے ہمیں مزین فرما دے، اللہ اخلاق فاضلہ ہمیں عطا فرمائے، اخلاق رذیلہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔